صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی خاص توفیق اور آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق ماہ رمضان المبارک میں نور قرآن پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا ہے رب کائنات ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج جس سورہ کا ہم نے انتخاب کیا وہ سورۃ البلد ہے، مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی، 20 اس میں آیات ہیں، 1 اس میں رکوع ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم، وانت حل بہذا البلد، کہ حبیب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو، ووالد وما ولد، اور قسم ہے والد کی اور قسم ہے ولد کی، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ اب دیکھیں ان قسموں کا جب دیکھیں لا اقسم بہذا البلد کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے قسمیں کھانے کی حاجت نہیں، میں قسمیں کھانے سے پاک ہوں، مگر اس کے باوجود بھی آپ کے شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ وانت حل بہذا البلد، قسم کھانے کی وجہ آپ کی ذات ہے۔ وہ باری تعالیٰ وہ محبوب خدا سے اس قدر محبت فرما رہے ہیں، یہ انداز محبت ہے۔ فرمایا میرے حبیب مجھے قسمیں کھانے کی یوں تو حاجت نہیں ہے، میری ذات قسمیں کھانے سے پاک ہے، مبرہ ہے، مگر اس کے باوجود میں قسمیں کھا رہا ہوں، اس کی وجہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، وہ آپ کی ذات ہے۔ ایسا نہیں کہ یہاں پہ لوگ طواف کعبہ کرتے ہیں، یہاں پہ بڑے بڑے رؤساء رہتے ہیں، جاگیردار رہتے ہیں، سرمایہ داروں کا بسیرا اس شہر کے اندر ہے۔ میرے حبیب اس لیے بھی نہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم پہ جو تم نفل ادا کرنے شروع کر لو اس کو جائے نماز بنا لو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے رخ کو کعبۃ اللہ کی طرف کر لو۔ اور وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو میرے گھر کا آگے طواف کرو، حج کرو۔ میرے حبیب اس لیے نہیں کہ یہاں پہ خانہ کعبہ ہے، یہاں پہ لوگ میرے گھر کا طواف کرتے ہیں، مقام ابراہیم ہے، میرے حبیب شہر مکہ کی جو میں قسم کھا رہا ہوں، اس کی قسم کھانے کی وجہ وہ آپ کی ذات ہے۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ کی ذات ہے کہ جس کی وجہ سے میں اس شہر کی قسم کھا رہا ہوں، کہ اس شہر کی گلیوں میں آپ چلے ہیں، ان شہر کی ہواؤں نے، اس شہر کی فضاؤں نے آپ کے لب و رخسار کو بوسے دیے ہیں۔ اے حبیب مکرم آپ اس شہر میں جلوہ فرما ہیں، اس لیے وجہ قسم کوئی اور نہیں ہے۔ دنیا والے یہ نہ سمجھیں کہ اس گھر کا طواف ہوتا ہے، لوگ بڑی بڑی دور سے آتے ہیں، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں، اس لیے یہ قسم کھائی جا رہی ہے۔ فرمایا میرے حبیب دنیا والوں کو اس بات کی خبر ہو جائے، قسم کھانے کی وجہ فقط آپ کی ذات ہے۔ آپ کی خاطر میں نے بزم عالم کو سجایا، اس کائنات کو بنایا، تو یہ جو قسم کھا رہا ہوں قسم کھانے کی وجہ بھی آپ کی ذات ہے۔ آگے فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، اور قسم ہے والد کی اور قسم ہے ولد کی، قسم ہے باپ کی، قسم ہے بیٹے کی، قسم ہے باپ کی، قسم ہے اولاد کی۔ مفسرین نے بیان کیا کہ یہاں والد سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ولد سے مراد ذریت آپ کی ہے۔ بعض مفسرین نے بیان کیا کہ والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، بعض مفسرین نے بیان کیا کہ والد سے مراد یہاں پہ آقا علیہ السلام کی ذات ہے اور ولد سے مراد آپ کی اہل بیت ہے۔ یہ بھی مفسرین نے بیان کیا کہ والد سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور ولد سے مراد آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ یہ بھی ہے کہ والد سے مراد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے اور ولد سے مراد آپ کی پوری امت ہے۔ آپ دیکھیں کہ والد کی قسم اور ولد کی قسم، باپ کی قسم اور بیٹے کی قسم، یہ کیا ہے؟ ولد جو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتی ہے، ہم اس دنیا میں آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، حضور سے محبت کے انداز کو اپناتے ہیں۔ اب آقا علیہ السلام کے آباء و اجداد کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے اوصاف حمیدہ کا بیان ہوتا ہے، آپ کے شریفانہ کردار کی بات ہوتی ہے، آقا علیہ السلام کے کریمانہ انداز پہ
بات کی جاتی ہے تو رب کائنات نے شہر کی قسم کھا کر، والد کی قسم کھا کر، ولد کی قسم کھا کے دنیا کو بتا دیا کہ دنیا والو یہ میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حبیب کی ذات ہے کہ جس کی خاطر بزم عالم کو سجایا، تم بھی اپنی محبتوں کے رخ اس طرف کر لو، اپنی محبتوں کا مرکز اس ذات کو بنا لو کہ جس ذات سے میں خدا ہو کے محبت کرتا ہوں، میں اللہ ہو کے جن کی گلیوں کی قسمیں کھاتا ہوں، جن کے والد کی قسم کھاتا ہوں، جن کے ولد کی قسم کھاتا ہوں، تم بھی اس محبوب کو محبت سے اپنے دل میں بسا لو۔ جو ان سے پیار کرے گا اسی کے لیے بقا ہے، اسی کے لیے نجات ہے، اسی کے لیے خوشخبری ہے، اسی کے لیے بخشش و مغفرت کے جام ہیں۔ آگے فرمایا یہ قسمیں دلالت کر رہی ہیں محبت پر دلالت یہ قسمیں کر رہی ہیں، اور ان تمام محبت بھرے بیان کو، چاہت بھرے بیان کو اللہ رب العزت نے بیان کرنے کے بعد فرمایا اگلا مضمون، وہ پہلے قسموں کی بات ہے۔ یہ قابل توجہ جو کہ نکتہ ہے، پہلے قسمیں ہیں، قسمیں محبت کی، شہر کی گلیوں کی، شہر کی ہواؤں فضاؤں کی، کیونکہ آپ خرام ناز کرتے ہیں، ان شہر کی ہواؤں نے آپ کے لب و رخسار کو چوما ہے، اس لیے میرے حبیب آپ کے وجہ سے شہر کی قسم کھا رہا ہوں۔ اور یہ بھی اہل عشق نے بیان کیا کہ جب آپ شہر مدینہ میں جائیں گے تو قسم شہر مدینہ کی کھاؤں گا، کیونکہ قسم کھانے کی وجہ آپ کی ذات ہے۔ تو یہ سارا محبت بھرا بیان کرنے کے بعد باری تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان بیان کرنے کے بعد، عظمت و شان کے یوں ڈنکے دنیا کے اندر بجا دیے کہ رب کائنات نے بتا دیا وہ رب ہو کر اپنے حبیب کے شہر کی قسم کھاتا ہے، محبوب کی گلیوں کی قسم کھاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں، رب اپنے حبیب کو دیکھ رہا، اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہا ہے، اور یہ انداز محبت۔ آگے رب کائنات نے فرمایا ان قسموں کے بعد اگلا جو مضمون ہے اس کو یکسر بدل دیا جا رہا ہے۔ پہلے قسمیں محبت پر دلالت کر رہی ہیں، یہ انداز محبت ہے، پھر آگے جو مضمون ہے اگلی آیت کریمہ میں اس میں باری تعالیٰ نے ایک رخ کو چینج کر دیا، انداز کو بدل دیا۔ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا، مشقت میں پیدا کیا۔ کبد، ہم نے انسان کو بنایا مشقت میں۔ اب اس کی تفسیر میں جو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ انسان مشقت میں ہی تو رہتا ہے۔ اب انسان کہے کہ میں اچھی خوشی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، ہنسی بسی میری زندگی ہے، میں مشقت میں کہاں سے ہوں؟ مشقت میں تو فقط مزدور ہے، کسان مشقت میں ہے، ہم تو مشقت میں نہیں، غریب مشقت میں ہے، امیر مشقت میں تو نہیں۔ یہ ہماری ایک سوچ اور نظریہ تو ہو سکتا ہے، مگر انداز قرآن دیکھی، فرمایا ہم نے انسان کو، جب انسان کہہ دیا تو سبھی الا کر کے کسی کو مستثنیٰ نہیں کیا کہ یہ شخص نہیں ہے، فلاں فلاں آدمی نہیں ہے، وہ فرمایا انسان، سارے انسان مشقت میں ہیں۔ اب کیسے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے قبل وہ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ ماں کا پیٹ ایک تنگ و تاریک گھر ہے جس میں انسان زندگی کی سانسیں لیتا ہے، جس میں انسان زندگی گزارتا ہے۔ کبھی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کتنے چھوٹے اور اتنے تنگ و تاریک گھر میں کوئی بچہ زندہ رہ سکے، مگر جو بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ ہوتا ہے وہ زندہ پیدا ہوتا ہے، جو مر جائے وہ مردہ پیدا ہوتا ہے۔ آج کی سائنس اس بات کو معترف ہو چکی ہے، بیان کرتی ہے، اور اس پہ دل و جان سے وہ قبول کرتی ہے۔ مشقت میں اللہ نے فرمایا انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ یہ مشقت ہے جب ہماری پیدائش ہونے والی ہوتی ہے، ہم کہاں ہیں؟ ماں کے پیٹ میں زندہ ہیں، تاریک گھر کے اندر، اللہ زندگی دینے والا، سانسیں چلانے والا۔ اس کے بعد پیدائش انسان کی ہوتی ہے، جو پہلے ابتدائی جو سال ہوتے ہیں، جو سال ہے، 2 سال ہے، 3 سال ہے، 4 سال ہے، بچہ قدم قدم پہ ماں کا محتاج ہے کہ نہیں؟ قدم قدم پہ ماں کا، وہ خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، خود سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ ہر چیز کے لیے اپنی ماں کا محتاج ہے۔ وہ اپنا لباس بدل نہیں سکتا، وہ کپڑے پہن نہیں سکتا، وہ نہا نہیں سکتا، وہ اپنی صفائی نہیں کر سکتا، وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا نہیں رکھ سکتا، وہ ہر چیز کو منہ میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ کون بچاتی ہے؟ ماں اور باپ، گھر والے بچاتے ہیں اور اس کو سمجھاتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں۔ یہ تو ہماری حیثیت ہے کہ جو بچپنا آج اپنے ماں باپ پہ برسنے والے، اس بات پہ تھوڑی توجہ تو دیں کہ ماں باپ نے کیسے انسان کو پیدا کیا ہے۔
پیدا کرنے کے بعد پھر کیسے اس کی پرورش کی ہے، کیسے اس کو تمیز سکھائی ہے، اس کا خیال رکھا ہے. وہ تو ہر چیز منہ میں ڈالنے والا تھا، اس کو روکا ہے، اس کی پوری احتیاط کی ہے، پوری اس کی کیئر کرنے کے بعد اس کو یہاں تک پہنچایا ہے. اور ہم جب بڑے ہوتے ہیں تو ہمارے نخرے بڑے ہو جاتے ہیں، ہماری سوچ ایسی ہو جاتی ہے، ہم والدین کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں، قدم قدم پہ ان کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہمیں چاہیے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ نے فرمایا انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. تو انسان سے جڑے جو رشتے ہیں وہ بھی مشقت کے اندر ہیں. ایک بچے کو پالنے کے لیے فیملی کو کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا. جو ان کے بچے ان کو پتہ ہے کہ باپ کو الگ سے وقت درکار ہے دینے کے لیے، ماں کو الگ سے، پوری فیملی اس میں انوالو ہوتی ہے، پھر وہ بچہ بڑا ہوتا ہے مشقت کے نہیں، پھر دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ وہ سنبھلنا شروع ہوتا ہے، وہ شعور کی منزل تک پہنچتا ہے، بڑا ہوتا ہے. جب بڑا ہو جاتا ہے اس کے بعد جاب نہ ملے پھر ٹینشن، مشقت. کاروبار کر رہا ہے، کاروبار میں ترقی نہ ہو پھر الگ سے پرابلم. یہ مشقت ہے. اور پھر اس کے بعد دیکھیے انسانی زندگی کو اللہ نے فرمایا یہ مشقت میں رہتا ہے انسان. جب یہ سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد اس نے چند عیش و طرب کے سامان دیکھے، چند جو کہ صورتحال کو دیکھا، چند ایام ایسے دیکھے جو حسین تھے، جو بھلے تھے، جس میں اس نے زندگی کا لطف حاصل کیا، زندگی کا سرور حاصل کیا. اور وہ سمجھنے لگا کہ وہ اس نے بہت بڑا کام کر دیا ہے، بہت بڑا اس نے کام کر دیا. اس کی سوچ، اس کا مائنڈ ایسے بننے لگا. مگر انسان کو اللہ نے فرمایا اس کو میں نے مشقت میں پیدا کیا ہے، مشقت میں پیدا کیا انسان کو. جو اس کے بعد جب بڑھاپا آتا ہے پھر بچپنا لوٹ آتا ہے. جیسے بچپن میں ہم کسی کام کے نہیں تھے، جب بوڑھے ہو جائیں پھر بھی کسی کام کے نہیں. عمر زیادہ کی تمنا ہر کوئی کرتا ہے، مگر صحت یابی سب سے بڑی دولت ہے. تندرستی ہزار نعمت ہے. تندرستی صحت ہے تو آپ کا بڑھاپا بھی ٹھیک چلتا رہے گا. اگر آپ بیمار پڑ جائیں اور جتنی مرضی آپ کے پاس دولت ہو، دولت کو اس وقت آپ نے چاٹنا ہے کیا؟ دولت کو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے پہ لگانا ہے. اب بات یہ ہے کہ وہ بھی انسان کی بڑھاپا، اس سے بڑی مشقت کیا ہوگی؟ فرمایا کہ انسان کو مشقت میں، مشکل میں ہے انسان. بڑھاپا یہ بہت بڑی مشقت ہے. ان سے پوچھئے کہ جو آج بوڑھے ہو چکے ہیں اور جو ان کی اولاد ان کا کہانی مانتی، ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے، معاشرے میں کتنی بے دردی کے ساتھ ان سے جو سلوک ہوتا ہے. بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں، بچے ان کو اولڈ ہوم میں چھوڑ آتے ہیں. بڑھاپا سارا مشقت میں انسان کا گزرتا ہے. تو ان باتوں کو دیکھیں، ان باتوں کو سوچیں تو ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح انسان کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں. آگے فرمایا اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قدرت نہیں پائے گا؟ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس پہ ہرگز کوئی قدرت نہیں پائے گا؟ وہ سمجھتا ہے کہ ایسا معاملہ ہو جائے گا کہ میں انتہائی مضبوط ہوں، میں طاقتور شخص ہوں، مجھے کوئی قابو کرنے والا نہیں، مجھے کوئی کچھ کہنے والا نہیں، کیونکہ میں بہت مضبوط ہوں، میں بہت توانا ہوں، میں بہت طاقتور، مجھے اپنی طاقت پہ ناز ہے، اپنے غرور پہ ناز ہے، اپنے کفر پہ ناز ہے، اور مجھ پہ کوئی کیا قابو پائے گا، میں بہت آزاد ہوں. یہ ساری چیزیں ان کا وہ خیال کرتا ہے، ان کا وہ اظہار کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ سمجھتا ہے کہ مجھ پہ کوئی قابو پا ہی نہیں سکتا، میں خود اتنا طاقتور ہوں. جب انسان جوانی کے خمار میں ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی طاقتور، اس سے بڑا مضبوط انسان کوئی نہیں. مگر جب وہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، جب اس کو کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، اس کی زندگی کا تمام رخ بدل جائے، پھر بھی وہ سوچتا ہے کہ کون قابو پائے گا؟ وہ کائنات میں قدرت ہے، وہ اللہ کی کائنات میں اللہ کی قدرت ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ جو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے. اس سے ٹکر لینے والے ان بطش ربک لشدید کے مستحق ہو جاتے ہیں، اس کے عذاب کی پکڑ میں آ جاتے ہیں. اس سے ٹکرانے والے، اس سے بدلہ لینے، اس سے کا مقابلہ کرنے والوں کا جو انجام ہے وہ کبھی اچھا نہیں ہوتا، انجام ان کا ہمیشہ برا ہوتا ہے. فرمایا کہ انسان سوچتا ہے کہ مجھ پہ کون قابو پائے گا، مجھے کوئی کیسے اپنے دائرہ اختیار میں لے سکتا ہے، میں تو بڑا آزاد ہوں، بڑا توانا طاقتور ہوں. اور اللہ نے فرمایا نہیں، تم مشقت میں پیدا کیے گئے ہو، تم اتنے توانا نہیں جتنا تم اس کا تصور کرتے ہو، جتنا تم اس سوچتے ہو، جتنا تمہارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم ہیں، ایک قدرت ہے، ایک نظام ہے، ایک دنیا میں ایسی کائنات میں ایک ایسی قوت ہے جو کائنات کو کنٹرول کیے ہوئے ہے. وہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، وہ رب کا نظام ہے، وہ رب کی ذات ہے کہ جس نے انسان کو اپنے دائرے میں، اپنے قبضہ میں لیا ہے. یہاں وقت ہوا بریک کا، ہم آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد، پھر تسلسل کو آگے بڑھاتے ہیں.
خوش آمدید نور قرآن آپ دیکھ رہے ہیں۔ سورۃ البلد کا ترجمہ و تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قسمیں کھانے کے بعد بریک سے قبل جو ہم نے بات کی ہے، آگے فرمایا یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال فنا کر دیا۔ ایحسب ان لم یراہ احد، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے اسے کسی نے نہ دیکھا؟ اور یقول، وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال فنا کر دیا، آدمی سمجھتا ہے اس کو کوئی جو نا دیکھ نہیں رہا، اس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ مال برائی پہ خرچ کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی مخالفت میں مال ان لوگوں نے بھرپور خرچ کیا، وہ جتنا ہو سکتا تھا اس سے بڑھ کے خرچ کرتے تھے اور مال جمع کرتے تھے، اور مال جمع کر کے مال اپنے پاس رکھ کے وہ چاہتے تھے کہ اس نبی کو جو کہ ان کو ختم کر دیں گے، ہم ان کے خلاف مال استعمال کریں گے اور ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ مگر وہ کیا سمجھتے تھے؟ وہ سمجھتے تھے ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں، مگر وہ ایک ذات ہے جو اس نظام کو دیکھ رہی ہے، وہ اس کائنات کو دیکھ رہی ہے، بس میں عالم کو دیکھ رہی ہے۔ اس سے کوئی پوشیدہ، اس سے کوئی مخفی نہیں، اس سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، سبھی اس کے نظر میں ہیں۔ وہ سن بھی رہا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، اس لیے کوئی بچ کے جانا چاہے تو کہاں بچ کے جائے گا؟ گھوم گھما کے وہیں پر آئے گا، کیونکہ ساری دنیا کا نظام اللہ کے اس کنٹرول میں ہے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا وہ ذات تمہیں دیکھ رہی ہے۔ اور بری نیت سے جو مال خرچ کرتے ہیں، یہ ہے وہاں یہ بات ہے کہ بری نیت سے مال خرچ کرنا، کسی کو مروانے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، جو بری نیت سے مال خرچ کرتا ہے وہ پکڑ میں آتا ہے، وہ اللہ کی پکڑ میں آتا ہے۔ ان لوگوں نے کیا، بری نیت تھی۔ نیت کیا تھی کہ پیغمبر اسلام کو ختم کیا جائے، ان کے پیغام کو ختم کیا جائے، ان کے قرآن کو ختم کیا جائے اور دولت کا سہارا لیا جائے، اور یہ بری نیت تھی۔ اس نیت سے انہوں نے خرچ کیا، اس نیت سے وہ کام کر رہے ہیں کہ دیکھنے والا کوئی نہیں مگر وہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ آگے رب کائنات نے فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اس کو دو آنکھیں نہ بنائی اس کی، اور زبان اور دو ہونٹ، اور اسے دو عبری چیزوں کی راہ بتائی۔ اللہ وہدیناہ النجدین، اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا کہ دو آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے، اور وہ رستہ دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسے کسی چیز کا فہم ادراک نہیں ہوتا، مگر وہ اپنی خوراک کے لیے ماں کے سینے کی طرف جاتا ہے، اس کے ہونٹ ہلتے ہیں، وہ ماں کے سینے کو وہ جو نا اس سے خوراک حاصل کرتا ہے۔ یہ اللہ نے اس کو شعور دیا، یہ اللہ نے اس کو وہ رستہ دکھا دیا۔ یہ مشقت میں پڑا انسان اور مصیبت میں پڑا انسان، وہ نادار ہے، ہر کسی کا محتاج ہے، مگر اس محتاجی کے اندر بھی باری تعالیٰ نے اس کو یہ اس کے دل و دماغ میں شعور رکھ دیا کہ تمہیں زندہ رہنے کے لیے خوراک یہاں سے ملنی۔ پیدا کیا تو پھر زندگی کا سامان بھی مہیا کر دیا، پیدا کیا پھر راہ زندگی بھی دکھا دی کہ تم نے بچنا کیسے ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا ہم نے نہیں دکھایا؟ اور انسان غور کرے، یہ دو آنکھیں، یہ دو ہونٹ جو اللہ نے عطا کیے ہیں، یہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ انسان کی تخلیق فرمائی ہے، یہ کتنا اچھا انسان کی تخلیق ہے، کتنے پیارے انداز میں اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ انسان اب بھی ناشکرا ہے، اب بھی وہ ناشکری پہ تلا ہوا ہے، وہ تصور، وہ سمجھتا نہیں کہ اس نے زندگی میں اللہ کی نعمتوں پہ کہاں کہاں شکر ادا کیا ہے، کہاں کہاں اس کی نعمتوں کا بھرپور استعمال کیا ہے۔ وہ نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے کہ بس میں ہی سب کچھ ہوں۔ اللہ رب العزت نے یہ راہ تمہیں دکھائی ہے اے انسان۔ آگے خالق ارض و سما نے فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ، پھر بے تعامل گھاٹی میں نہ کودا، اور تو نے کیا جانا وہ گھاٹی کیا ہے، کسی بندے کی گردن چھڑانا۔ اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ظاہر اور وافر ہیں تو اس پر لازم تھا وہ نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرتا، نیک اعمال کرتا، بہترین طریقے سے آگے بڑھتا، مگر وہ شخص جو ہے نافرمانی کی طرف جاتا جا رہا ہے۔ اگر اعمال کو بہتر نہیں کر رہا، سوچ کو پاکیزہ نہیں کر رہا، یہ سب کام نہیں کرنا اس کو آ رہے، چاہیے تو تھا کہ یہ سب دیکھنے کے بعد وہ سجدہ شکر بجا لاتا، وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا، بڑے بڑے جو نا غلام بھی آزاد کرتا، نیک اعمال کرتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا خالق کائنات کا یہ پیغام سب کے لیے، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک کے دن کھانا دیتا،
یتیمن ذا مقربہ او مسکینن ذا متربہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یتیم کو، رشتہ دار یتیم کو یا خاک نشین مسکین کو۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ کھانا کھانے کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے کہ اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو، ان کو کھانا کھلاؤ، ان کی ہیلپ کرو، ان کی مدد کرو، یتیموں کے کام کرو، مسکینوں کے مدد کرو، ان کے ساتھ جیو، ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ جڑے رہو۔ صلہ رحمی کا یہ درس اسلام دے رہا ہے اور کھانے کی ترغیب دے رہا ہے۔ آج بڑے بڑے سمجھدار اور سیانے لوگ بنتے ہیں مگر پیسہ بھی ان کے پاس بے شمار ہے، ان کے پاس بڑی دولت ہے۔ آقا علیہ السلام نے دولت مند کو سخی نہیں کہا۔ دولت مند جس کے پاس وافر دولت ہے وہ دولت مند ہے، سخی وہ ہے جو خرچ کرتا ہے، جو راہ خدا میں لٹاتا ہے، مخلوق کی خدمت کرتا ہے اور مخلوق کی خدمت کے جذبے سے سرشار رہتا ہے، وہ سخی ہے، وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ اسے پسند کرتا ہے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہاں پہ کھانا کھانے کی طرف ترغیب دینا اور یتیم کی عزت کرنا، یتیم کے ہاتھ، یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھنا، اس کو عزت، اس کو آنر دینا، معاشرے میں اس کا احترام کرنا، یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ یتیم کے ساتھ ایسا سلوک کرو، مسکین کو کھانے کھلاؤ، رشتہ داروں کو کھانے کھلاؤ۔ تو آج کے اس دور میں مشکل صورتحال کے اندر اور پرابلم کے اندر ہم جی رہے ہیں، پرابلم ہے، صورتحال بڑی ایک گھمبیر ہو چکی ہے، مشکل حالات ہے، تو ان حالات کے اندر کسی کے ساتھ تعاون کرنا یہ ادا اللہ کو بڑی پسند ہے۔ یقین جانیں اللہ خوش ہوگا۔ اس پیریڈ میں اگر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا وہ رویے ضرور یاد رہیں گے، وقت گزر جائے گا۔ وقت دیکھیں، ضروری نہیں کہ غریب کا وقت بدلے، جب غریب کا بدلے گا وہ امیر ہو جائے گا۔ تصور میں جائیں، جب امیر کا بدلے گا وہ بھی تو غریب ہو سکتا ہے، وہ بھی تو سڑک پہ آ سکتا ہے، وہ بھی تو پھر ہاتھ پھیلا سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ کی جناب سے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا، مخلوق کی خدمت کرنا، لوگوں کے کام آنا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ فرمایا کہ یہ کام، پھر آگے رب کائنات نے فرمایا ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، فرمایا پھر ہوا ان سے جو ایمان لائے اور انہوں نے آپس میں صبر کی وصیتیں کی اور آپس میں مہربانی کی وصیتیں کی۔ اللہ اکبر۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی دہنے طرف والے ہیں۔ کہ کیا حسین انداز ہے۔ پھر فرمایا جو کان من الذین آمنوا، جو ایمان والا ہے وہ صبر کی نصیحتیں کرتا ہے اور مہربانی کی وصیتیں کرتا ہے۔ صبر کی نصیحتیں ہیں، وصیتیں ہیں، اور بالمرحمہ، اور مہربانی کی۔ فقط سب وہ، کیونکہ ایمان والا وہ ہے جو صبر کرنے والا ہے، جس کی ذات اور طبیعت سے صبر اٹھ گیا ہے، وہ خود غور کرے گا کہ وہ کہاں کھڑا ہے اور کس موڑ پہ آن پہنچا ہے۔ اور ایمان والے تو صبر والے ہیں اور صبر کی وصیتیں، نصیحتیں کرتے ہیں اور مہربانی کی۔ کہیں پر ان کو کسی کی طرف کسی کی ہیلپ کرنی پڑ جائے، کسی کے کام آنا پڑ جائے تو وہ کام آتے ہیں، مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، ایمان والوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وبشر الصابرین، اور خوشخبری صبر کرنے والوں کے لیے ہے۔ جو صبر کا دامن نہیں چھوڑتے وہ ان کو خوشخبری ضرور ملے گی، وہ جب ملتی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے، اللہ کا وعدہ ہی پورا ہوگا، اللہ کا وعدہ ہی سچا ہوگا، کیونکہ یہ خالق ارض و سما کا فرمان۔ اور اللہ جسے اپنا ساتھ دے دے، جس کو اللہ اپنا ساتھ دے، اسے پھر زمانے کے ساتھ کی کیا ضرورت رہتی ہے، کیونکہ اس کے پاس اللہ کا ساتھ ہے، اور اللہ کا ساتھ ہی سب سے بڑا ساتھ ہے۔ جس کو اللہ کا ساتھ مل گیا اسے پھر زمانے کی ساری دولت مل گئی۔ جسے خوشخبری، دنیا میں کچھ خوشخبری سنائے تو انسان کا من خوشی سے پھولا نہیں سماتا، انسان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، خوشی کے اثار آ جاتے ہیں۔ مگر جس کو اللہ کی ذات قرآن میں فرمایا کہ خوشخبری صبر کرنے والوں کے لیے ہے، تو ان کی خوشخبری کا عالم کیا ہوگا، ان پر مہربانی کا عالم کیا ہوگا۔ فرمایا یہ وہی لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہیں،
جو جنتی ہیں، جو دائیں ہاتھ والے، جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا، دنیا والے حسرت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اللہ کی ذات ان کو کامیابیوں سے نوازے گی، ان کو برکتوں سے نوازے گی، ان کو رحمتوں سے نوازے گی، ان پہ کرم کے دریا بہا دے گی، ان کی زندگی آسان کر دے گی، دنیا میں بھی کامیابی عطا کرے گی اور آخرت میں بھی یہ کامیاب ہوں گے۔ فلاح ان کا مقدر ہوگی، بلندی، عروج، وقار، عزت و منزلت ان کا حصہ ہوگا، ان کی زندگی میں ان کو اللہ کی ذاتی سب کچھ عطا فرمائے گی۔ وہ دائیں ہاتھ والے کامیاب لوگ ہیں، کامران لوگ ہیں، وہ عزت و وقار والے لوگ ہیں۔ تو کامیابی قرآن کی روح سے دیکھے تو ان کے لیے ہے کہ جو صبر کرتے ہیں اور مہربانی کرتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، صبر والے اور مہربانی فرمانے والے، ان کے ساتھ اللہ ہے، ان کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہے، اور یہی کامیاب اور فلاح والے لوگ ہیں جن کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ آقا علیہ السلام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پہ جو قرآن اترا، اس کا پیغام۔ اللہ اکبر۔ آگے رب کائنات نے فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، ہم اصحاب المشأمہ، وہ بائیں بازو والے، بائیں طرف والے ہیں۔ اور فرمایا جو بائیں طرف والے ہیں، علیہم نار مؤصدہ، آگ ہے اس میں ڈال کر اوپر سے بند کر دی گئی، ان پر آگ ہے، علیہم نار، ان پر آگ ہے، مؤصدہ جو ان پر ڈال دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، جنہوں نے نہ مانا۔ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو پیغام دیا ہے، آپ کی جو تعلیمات ہیں، آپ نے جو دنیا کے سامنے دین اسلام کی بقا اور نجات کا رستہ جو ان کو دکھا دیا، اس کے باوجود یہ نہیں مان رہے، انکار کرتے ہیں۔ جو مانیں گے اصحاب المشأمہ وہ ہوں گے، اور جو نہیں مانیں گے وہ اصحاب المشأمہ ہیں، اور جو ماننے والے ہیں وہ اصحاب المیمنہ ہیں۔ اصحاب المیمنہ کی صف میں جانا ہے تو صبر اور مہربانی اپنی زندگی میں لے آؤ، ورنہ جو انکار کرنے والے، کفر کرنے والے، جھٹلانے والے ہیں، وہ ہیں ہم اصحاب المشأمہ، وہ بائیں بازو والے ہیں، وہ عذاب والے ہیں۔ علیہم نارن، ان پر آگ ہے، مؤصدہ، بھڑکتی ہوئی، جلتی ہوئی آگ ان پر ہے۔ یہ خالق ارض و سما کا فرمان۔ فرمایا میمنہ، اصحاب المیمنہ والوں اور اصحاب المشأمہ، یہ دو گروہ جو ہیں، یہ خالق ارض و سما نے فرما دیا، یہ دونوں سب کے سامنے ہیں، رب نے فرما دیا ہے، رب کا یہ پیغام ہے۔ تو کامیابی ان کے حصے میں آئے گی کہ جو مہربان، شفیق ہوں گے، اور جھٹلانے والے جنہوں نے آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو جھٹلایا، آیات قرآنی کو جھٹلایا، حضور کے پیغام کو جھٹلایا، وہ یہ نہ سمجھے یہ دنیا سب کچھ ہے، اور جھٹلانے کے بعد وہ سکون اور مزے کی نیند سوئیں گے، اور سکون کی اور لطف و سرور کی وہ زندگی گزاریں گے۔ نہیں، ان کے لیے آگ ہے، آگ کا عذاب ان کے لیے ہے، جھٹلانے والوں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے۔ انکار کرنے والوں کو رب نے یہ سزا دی ہے کہ تم اسی کے مستحق ہو، تمہارا حق یہی بنتا ہے، جھٹلانے والے۔ اس لیے مومن کی نشانی ہے کہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر، وہ بن دیکھے ایمان لے آتا ہے۔ جو کہا جاتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، وہ اس بات کو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، اس بات کو دیکھتا ہے، اس بات کو دل میں جگہ دیتا ہے۔ تو یہ ناظرین ترجمہ و تفسیر، اس کا خلاصہ پیش کروں تو رب کائنات نے تمام یہ قسمیں کھانے کے بعد شہر کی اور والد کی، ولد کی، اور وجہ جو قسم شہر کی کھائی وہ انت حل بہذا البلد، اے حبیب وہ آپ کی ذات ہے۔ یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد فرما دیا انسان مشقت میں، پریشانی میں ہے، بوجھ ہے انسان کے اوپر، اور سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ جہاں مرضی مال خرچ کو۔ فرمایا نہیں، وہ ایک ذات ہے دیکھنے والی، وہ ایک ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم نے انسان کو نعمتیں دی، آنکھیں دی، ہونٹ دیے، چاہیے تو تھا کہ یہ شکر اور صبر کا دامن تھامتا، سجدہ شکر ادا کرتا، مگر یہ مسلسل نافرمانی اور آیات کو جھٹلا کے عذاب کا مستحق ہوتا جا رہا ہے۔ مسکینوں کو، یتیموں کو، فقیروں کو کھانے نہیں کھلاتا، اور جو نہیں کھلاتے ان پر عذاب ہے۔ خالق ارض و سما ہم سب پہ کرم فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ المبین۔